بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المثنى واما المثنى فانه يرفع بالالف نیابۃ عن الضمہ ويجر وينصب بالياء نیابۃ عن الکسرۃ والفتحہ تقول جاء الزیدان ورأیت الزیدین ومررت بالزیدین۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ہیں یہ 7 ابواب کہ جو خارج عن الاصل ہیں، ہے نا، یعنی اصل یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہو، لیکن یہ 7 ابواب وہ ہیں کہ جہاں پہ جو خارج عن الاصل ہیں، جن میں سے 5 جو ہے وہ اسم سے مخصوص ہیں اور 2 جو ہے وہ فعل سے مخصوص ہیں۔ ہم نے خلاصے کے طور پر آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ چاہیں تو اس کو لکھ کر ایسے یاد بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک کا اپنا کیا اعراب ہے، اور اس کو جلدی سے پڑھے گزر جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو پڑھ کے ختم کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے کل ہم نے پڑھا اسماء ستہ کا اعراب، تو آپ کو یہاں پر زیادہ کچھ نہیں یاد کرنا ہے، بس یہ یاد کرنا ہے کہ اسماء ستہ کا اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک جو چھوٹی سی بات تھی کہ ستہ ہے یا خمسہ، اگر یہ بحث یاد آ گئے کہ اسماء ستہ ہے یا خمسہ ہے تو سمجھیے پوری بحث آپ کو یاد ہے کہ حنون میں اختلاف ہے اور مصنف نے کیا اختیار کیا ہے، تو اس میں اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے کریں آج مثنیٰ کا اعراب، تو اگر مثنیٰ بھی جو کیا ہے خارج عن الاصل ہے، اور یہ اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب یہ ہے کہ اس کا حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ ہے مثنیٰ کا اعراب، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو کیا ہے ذکر کریں گے یہاں پر کہ مثنیٰ کا تو یہ اعراب ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر مثنیٰ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وہ اسم، سنیے گا، مثنیٰ سے مراد ہر وہ اسم کہ جو 2 کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک ہے، جو تثنیہ دلالت کرے، اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اسی مثنیٰ سے ملحق کیا گیا ہے کس کو؟ کلا اور کلتا کو، ٹھیک ہے، اور اسنانے اور اسنتانے کو۔ بس فرق کیا ہے سنیے گا، بہت آسان سی بات ہے کہ کلا اور کلتا کو اعراب کون سا دیا جاتا ہے؟ مثنیٰ کا اعراب۔ اب مثنیٰ کا اعراب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مثنیٰ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصب و جر میں یا کے ساتھ، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور کلا اور کلتا اور اسنانے اور اسنتانے، یہ 4 وہ ہیں الفاظ کہ ان کو اعراب دیا جاتا ہے کس سے؟ اس کا، مثنیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیا کہتا ہے؟ ملحق بالمثنیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن فرق کیا دیکھیے گا کہ کلا اور کلتا کو مع الشرط، یعنی ان کو داخلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کس میں؟ یعنی حکم میں مثنیٰ کے، مگر کیا ہے؟ ان کو شرط کے ساتھ داخلہ ملتا ہے، اور اسنانے اور اسنتانے کو بدون شرط داخلہ مل جاتا ہے، یعنی ان کو اعراب جو ہے وہ بنا شرط ملتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ تو کلا اور کلتا کے مثنیٰ کے اعراب پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ کلا اور کلتا مضاف ہوں کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر کلا اور کلتا مضاف ہوں کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، تو کیا ہوگا؟ ان کا اعراب مثنیٰ والا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جاء کلاہما اور رأیت کلیہما اور مررت بکلیہما، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں یہ کلا اور کلتا جو کیا ہوں، یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف نہیں، اس میں ظاہر کی طرف، تو پھر ان کا اعراب جو ہے کیا ہے؟ یہ والا اعراب نہیں ہوگا، تثنیہ والا اعراب نہیں ہوگا، بلکہ ان کو حرکت والا اعراب دیا جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا اس طریقے۔ اب اس کے بعد اسنان اور اسنتانے میں کیا ہے؟ اسنان اور اسنتانے میں یہ ہے کہ ان کو اعراب مثنیٰ دیا، لیکن یہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ اسنان دیکھیے تو فوراً چاہے کیا مطلب، چاہے وہ مضاف ہوں اس کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف یا ضمیر کی طرف، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو تمام صورتوں میں مثنیٰ والا ہی اعراب دیں گے۔ ایک بات جو لطیف بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھیں کبھی کبھی آپ یہ جملہ سنتے ہیں اسنانے و اسنتانے، ہے نا، یعنی مذکر کے لیے اسنان اور مؤنث کے لیے اسنتان، دونوں 2 معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 2 عورت ہوں تو اسنتان کہیں گے، ٹھیک ہے، اور 2 مرد ہیں تو اسنان کہیں گے۔ لیکن یہی آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے اسنان اور اسنتان نہیں سنتے ہیں، بلکہ سنتانے و سنان، اسنان نہیں، سنان، اسنان نہیں، الف حذف کر دیا ہے، سنان و سنتان۔ تو یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق کیا ہے؟ لغت کا فرق ہے۔ اسنان و اسنتان یہ حجازیوں کی لغت ہے، اور سنتان و سنان جو ہے یہ کس کی لغت ہے؟ بنی تمیم کی لغت ہے۔ یہ کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اکثر اس میں یعنی آپ کو تذبذب نہ ہو جائے کبھی کہ بھائی ہم نے تو جو قطر مثلاً اسنان اور اسنتان کے بارے میں پڑھا ہے، اب یہ سنان اور سنتان کیا چیز ہے؟ کہ نہیں، سنان و سنان وہی چیز ہے، سنان وہی ہے جو اسنان ہے، سنتان وہی ہے جو اسنتان ہے،
مگر کیا ہے بس یہ لغت کا فرق ہے. اور ہم نے ابتدا میں پڑھا ہے کہ بنی تمیم اور اہل حجاز میں کیا فرق تھا, آپ لوگ نہیں تھے, فرق پھر سے دہرا دے رہے ہیں کہ جو اہل حجاز تھے یہ بھی عرب ہیں, اصل عرب, اور بنی تمیم یہ بھی اصل عرب ہے, پر فرق یہ ہے کہ حجاز والے جو کیا ہے یہ سمجھ لیجیے یعنی یہ شہری لوگ ہیں, اور بنی تمیم والے جو ہے وہ گاؤں والے لوگ ہیں, دیہات والے تھے. واضح انشاءاللہ. تو ان کے تھوڑا سا بولنے میں فرق ہے, اور دیکھا ہوگا آپ نے ہر جگہ, ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا فصیح بولتے ہیں اس لیے, اور جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا یعنی وہ یہاں کی زبان میں جلفی ٹائپ کی بات بولتے ہیں, ہے نا. اور قرآن مجید کس کی لغت میں نازل ہوا؟ فصیح یعنی اہل حجاز میں. تو یہ اہم چیز ہے, یاد رکھنے والی چیز ہے, قرآن اہل حجاز. حجاز سے کون مراد ہے؟ نہیں, حجاز کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل مکہ کو. حجاز مکہ مدینہ دونوں کو بولا جاتا ہے. سنیے کہہ رہے امل مثنیٰ, بس یہ پوری بحث تھی مثنیٰ کی. اب اس کے بعد جب ہم مذکر سالم کے پڑھیں گے, اور اس میں کچھ الگ نہیں ہے. امل مثنیٰ فإنه يرفع بالالف نیابۃ عن الضمہ. جہاں تک مثنیٰ کی بات ہے جی ہاں شرح پڑھیں گے پھر پلٹ جائیں گے اس پہ. کہہ رہے امل مثنیٰ فإنه يرفع بالالف نیابۃ عن الضمہ. ہاں مثنیٰ کی جہاں تک بات ہے تو اس کو رفع, حالت رفع میں وہ کیا ہے, وہ الف کے ساتھ ہے, نیابۃ عن الضمہ. اور یہ الف کیا ہے, نائب ہوگا کس کا, ضمہ کا, یعنی یہ ایک فر ہوگا, اصل کیا ہے اس کا ضمہ. ویجر وینصب بالیا نیابۃ عن الکسرۃ والفتحہ. تقول جاء الزیدان ورأیت الزیدین ومررت بالزیدین. بہت واضح انشاءاللہ. ایک میں جو فاعل ہے, دوسرے میں مفعول ہے, اور تیسرے میں مجرور ہے. واضح انشاءاللہ. تو پھر آپ یہی کریں گے کہ زیدان فاعل مرفوع و علامت رفعہ الالف نیابۃ عن الضمہ لأنہ من المثنیٰ. واضح انشاءاللہ. تو یہاں دیکھیے بات ختم ہو گئی. مثنیٰ کیا, مثنیٰ کہہ رہا بتا دیے ختم. اب کہہ رہے کہ مثنیٰ کے اوپر حمل کیا گیا ہے, یعنی جو ملحقات مثنیٰ ہیں وہ یہ عام طور سے یہ سب طریقہ ہے یہاں یہ جی ہاں یہ ترکیب کا بھی میرا طریقہ ہے. یعنی یہ جیسے جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح, ٹھیک ہے, زید الزیدان مرفوع و علام فاعل, زیدان فاعل مرفوع و علامت رفعہ الالف نیابۃ عن الضمہ لأنہ من, آپ یہ کہیں گے لأنہ من المثنیٰ. ٹھیک. ویجر وینصب بالیا نیابۃ عن الکسرۃ والفتحہ. تقول جاء الزیدان ورأیت الزیدین ومررت بالزیدین. ملحقات المثنیٰ. اگر اس کو عربی کا طریقہ دیکھنا چاہیں تو اس سے پہلے ایک کتاب ہے یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے, جو مطلب یعنی یہ اس میں مقدمات میں نہیں, تمہیدی میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا نام ہے اجرومیہ. ہاں تحفہ, اس کی شرح اجرومیہ کی تحفۃ السنیہ ہے. تحفۃ السنیہ میں یہ آپ جب اٹھائیں گے تو اب تحفۃ السنیہ میں ہے کہ نہیں بتا سکتے, لیکن اجرومیہ میں تو ہاتھ میں, چونکہ انہوں نے اجرومیہ پڑھی ہے تو اس میں کیا ہے, اوپر متن ہے, نیچے جو ہے شرح ہے, اور اس کے نیچے جو ہے کیا ہے, بہت آسان بہت لطیف بات ہے. اگر پڑھا بیسک جو مطلب ترکیب ہے عبارت, یعنی جو ترکیب ہے یہاں پہ اعراب کہا جاتا ہے, وہ اس میں دیا ہوا ہے. جیسے زیدن قائم, جاء زیدن, زیدن قائم, اس طرح کی جو مطلب جو نہیں, میں یہ کہنے کا مطلب کہ اس کتاب میں جو مثال آئے گی نیچے میں اس کی ترکیب ہوگی, جو مثال اس کی ترکیب. اور وہ ترکیب کیا ہے, وہ عربی زبان بولتے ہیں. یعنی اگر آپ مثال طور پر کہیں پہ امتحان دے رہے ہیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اعراب کیجئے اس کی, اعراب کیجئے مطلب کیا ہے, یعنی ترکیب کیجئے. یہاں پہ اعراب بولا جاتا ہے, ہمارے انڈیا میں ترکیب بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ کہیں کہ اعرب ھذا الکلمہ مثلا, تو آپ کیا کریں گے, یعنی اس کی ترکیب لکھیں گے, اور ترکیب اس نہج پہ لکھیے. اگر مان لیں سوال میں آپ کے آ رہا ہے کہ ترکیب کرنا ہے, تو ترکیب اس نہج پہ آپ سے مطلوب ہے کہ جو یہاں پہ بولے جاتا ہے. ہمارے انڈیا والا نہیں, بس جہاں جو ہے وہ فعل اور یعنی زیدان فاعل ختم. اگر ایسے کریں گے تو آپ کو نمبر آدھا ملے گا, ہو سکتا ہے نہ بھی ملے. یہ آپ کو ساتھ میں یہ بتانا ہوگا, جہاں اگر فعل ہے تو کیا ہے, کہ جہاں فعل ماضی مبنی علی الفتح, یہ کہنا, تب مکمل ترکیب ہوئی. الزیدان مرفوع فاعل مرفوع و علامت رفعہ الالف لأنہ من المثنیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ پورا اس میں بہتر ہوگا یہی, آپ اس کو اجرومیہ اٹھائیے, نیچے میں سب دیا. تو سنیے کہ وہ ملاقات المثنیٰ وحملوا علیہ, علیہ حاضر پلٹیں کی طرف, مثنیٰ کی طرف, کہ اسی مثنیٰ پر حمل کیا گیا ہے. فی ذالک یعنی فی ذالک الحکم, یعنی اسی حکم, یعنی اسی اعراب میں کیا, کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ, حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ, کیا اربعۃ الفاظ, 4 الفاظ کو. وہ کون کون سے ہیں, لفظین بشرط, دو لفظ کو شرط کے ساتھ داخلہ ملا ہے, اور 2 کو بدون شرط. فاللفظان اللذان بشرط, یعنی وہ 2 لفظ کہ جن کو شرط کے ساتھ مثنیٰ کا اعراب دیا جاتا ہے, وہ کون کون سے ہیں, کلا و کلتا.
کلا مذکر کے لیے، دو مذکر کے لیے اور دو مؤنث کے لیے کلتا. وشرطہما ان یکونا مضافین الی الضمیر، شرط کیا ہے کہ کلا و کلتا کو مثنیٰ کا اعراب اسی وقت ملے گا کہ جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. تقول جاءنی کلاہما، یہاں پر ضمیر کی طرف مضاف ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے. رأیت کلیہما ومررت بکلیہما، واضح انشاءاللہ. یعنی میرے پاس آئے وہ دونوں. ہاں جاءنی اعراب کیسے کریں گے؟ جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، نون الوقایہ یا ضمیر، ہاں جی ہاں، یا ضمیر متصل، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ. ٹھیک ہے. کلاہما، یہاں اس طرح کلاہما کو آپ چاہیں تو مطلب عام طور سے ایک ساتھ ہی کرتے ہیں کلاہما، کہ ایسے کریں کہ کلا جو کیا ہے یہ فاعل مرفوع و علامت رفعہ الالف لأنہ من المثنى و مضاف، اور ہما مضاف الیہ. واضح انشاءاللہ. ہما کیا کہیں گے؟ ضمیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ورأیت کلیہما ومررت بکلیہما. تو محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ دیکھیے جب فاعل ہے تو الف ہے، اور جب منصوب ہے تو یا کے ساتھ کلیہما، اور مجرور حالت جر میں بھی یا کے ساتھ ہے. فإن، اب سن واضح انشاءاللہ. فإن کانا مضافین الی الظاہر، پس اگر یہ مضاف ہوں کسی طرف، ظاہر کی طرف. سنیے دیکھیے ہم نے کہا کہ کلا و کلتا کو مثنیٰ کا اعراب اس وقت ملے گا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں. بس اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ مضاف ہیں لیکن اس میں ظاہر کی طرف ہیں، تو کانا بالالف علی کل حال، تو پھر اس کا اعراب وہی، یعنی اس میں منقوص والا اعراب ہوگا، مقدر ہوگا. کیا؟ تقول جاءنی کلا اخویک ورأیت کلا اخویک ومررت بکلا اخویک، جیسے جاء الفتح ورأیت الفتح ومررت بالفتح والی بات ہے. فیکون اعراب مہینج بحرکات المقدرہ من الالف لأنہما مقصوران. ٹھیک ہے، چونکہ یہ الف مقصورہ والی بات ہو جائے گی، یہ سب کیا مقصور ہو جائیں گے. کالفتح والعصا. وکذالک القول فی کلتا، یہی بات جو ہے کیا ہے کلتا کی بھی یہی صورتحال ہے. تقول کلتاہما رفعا وکلتیہما جرا ونصبا وکلتا اختیک، ٹھیک ہے، بالالف فی الاحوال کلھا. واضح انشاءاللہ. دیکھیے کلتا اختیک کیا، یہاں پہ شاہد کیا ہے؟ کلتا اختیک میں شاہد کیا ہے؟ کیا شاہد ہے مثلا؟ جی کلتا ہے، صحیح بات ہے، مگر یہاں پہ آپ اس کو شاہد کیسے پیش کریں گے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کلتا کلتا ہم آخر والی بات پوچھ رہے ہیں. کلتا اختیکا، اس میں کیا شاہد ہے؟ شاہد اس میں یہ ہے کہ نہیں، شاہد اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں صورتوں میں چونکہ کلتا کی اضافت اختیت کی طرف ہوئی ہے، اس میں ظاہر کی طرف ہوئی ہے، اور جب اس میں ظاہر کی طرف ہوئی ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو تینوں صورتوں میں الف کے ساتھ، یعنی وہ فتح اور عصا والا اعراب ہوگا. واضح انشاءاللہ. یہ شاہد ہے. واضح انشاءاللہ. واللفظان اللذان بغیر شرط، ہم نے کہا کہ چار ہیں، دو مع شرط ہیں، دو بدون شرط ہیں. جو بدون شرط ہیں وہ یہ ہیں اثنان و اثنتان. ٹھیک ہے. تقول جاءنی اثنان و اثنتان، ٹھیک ہے، نہیں جاءنی اثنان یا اثنتان. ورأیت اثنین و اثنتین ومررت باثنین و اثنتین. فتعربہما، دیکھیے فتعربہما اعراب المثنى وان کانا غیر مضافین. تو گرچہ وہ مضاف نہیں ہے دیکھیں اس میں، مگر پھر بھی آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مثنیٰ والا ہی اعراب. یعنی کیا مطلب یہاں پہ مضاف ہونے کی کوئی شرط یہاں پر نہیں پائی جاتی. وقضا تعربہما اعراب المثنى اذا کان مضافین للضمیر، جب یہ مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. نحو اثناہم او للظاہر، یا پھر ضمیر کی طرف مضاف ہو، جہاں پہ جیسا کہ یہاں پہ اثناہم میں ہے، ہم ضمیر ہے اس سے مضاف ہے. او للظاہر، یا پھر مضاف ہو کس کی طرف؟ اس میں ظاہر کی طرف. اثنا اخویک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبَيْنِ مَعَ الْعَشْرَةِ نحو جاءنی اثنا عشرہ ورأیت اثنا عشرہ ومررت باثنا عشرہ. اور یا پھر یہ کیا، اگر یہ مرکب ہوں عشرہ کے ساتھ، جاءنی اثنا عشرہ رأیت اثنا عشرہ ومررت باثنا عشرہ، تو بھی یہاں پر اس کا اعراب وہی مثنیٰ والا ہی اعراب ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اثنان اور اثنتان کو ہر صورت میں مطلقاً آپ کیا کریں گے؟ مثنیٰ کا اعراب دیں گے، چاہے مضاف ہو یا مضاف نہ ہو.
چاہے ضمیر کی چاہے مضافی نہ ہو پھر بھی آپ اس کو وہ اعراب دیجیے گا مثنیٰ والا. چاہے مضاف ہے لیکن مضاف ہے تو چاہے وہ اسم ظاہر کی طرف ہو یا ضمیر کی طرف تو بھی آپ کو یہ, یا پھر یہ کہ نہیں یہ مفرد نہیں ہے اسنا الگ سے نہیں استعمال ہوا بلکہ مرکب استعمال ہوا ہے, جیسا کہ احدا عشرہ اسنا عشرہ کہتے ہیں نا, تو اسنا عشرہ میں جو اسنا عشر ہے اس کا اعراب مثنیٰ والا اعراب ہوگا. جمع مذکر سالم و اما جمع المذکر السالم فانه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. جہاں تک جمع مذکر سالم کی بات ہے تو سنیے جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ, حالت نصب و جر میں کس کے ساتھ, یا کے ساتھ. آپ مثال کہتے ہیں جاءنی الزیدون ورأیت الزیدین ومررت بالزیدین. واضح انشاءاللہ. تو پہلے والے میں خود بتائیں. اس کا بھی اعراب ایسا ہی ہے اس کا تھا جی اعراب کا مثنیٰ کی طرح ہی ہے جمع سالم کا. نہیں الگ ہے نا, اس میں الف کے ساتھ تھا حالت رفع میں, اور یہ کیا ہے یہ واو کے ساتھ ہے. جی تو یہ تو حکم ہے. اب آئیے جس طریقے سے وہاں مثنیٰ میں کچھ ملحقات مثنیٰ تھے اس طریقے سے جمع مذکر سالم میں بھی کچھ ملحقات ہیں جمع مذکر سالم سے. وحملوا علیہ فی ذالک الفاظا, کہہ رہے کہ اس کے اوپر علیہ بولتے ہیں جمع مذکر سالم, اس جمع مذکر سالم کے اوپر حمل کیا گیا ہے بعض الفاظ کو. منہا اولو, ٹھیک ہے, یہ اس لفظ کو کہتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے, یہ ملحق بھی جمع مذکر سالم ہے, یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے, ملحق ہے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع خود جو کیا جمع مذکر سالم ہے, یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. اولو سمجھ رہے ہیں, اور اگر اس کا بھی مفرد ہوتا تو پھر یہ اس کو جمع مذکر سالم کہنے میں کیا حرج تھی, لیکن یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا کوئی مفرد نہیں ہے. بس انشاءاللہ تو اس کو اعراب وہی دیں گے, کون سا, جمع مذکر سالم والا. قال اللہ تعالی ولا یأتلی اولو, محل شاہد یأت الفعل اور اولو اس کا فاعل, اور مرفوع و علامت رفعی واو لأنہ من ملحقات جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے, یہ ایک شاہد. دوسری بات اور ہے وَلَمْ يَأْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. یہاں پر کیا ہے یؤتو, یہ دیکھیں فعل, ٹھیک ہے, اور اس میں جو کیا ہے ہوا ہم جو ہے کیا ہے واو فاعل, اور اولی القربہ یہ کیا ہے مفعول بھی. تو یہاں پر اولی محل شاہد کیا ہے کہ اولی جو ہے کیا ہے یہ منصوب ہے, اور علامت نصب ہی کیا ہے الیا لأنہ من ملحقات جمع مذکر سالم. واضح شرف سے خود بتا رہے ہیں مصنف کہ فعول, دیکھیے شاہد, دیکھیے مصنف بتا رہے ہیں فعول فاعل و علامت رفعہ الواو. اولو کیا ہے پہلی والی اس میں آیت میں, آیت تو ایک ہی ہے مگر پہلی والی اس میں کہہ رہے جہاں پہ لم ولا یأتلی اولو کہا تو کہہ رہے فاعل ہے اور اس کے علامت رفع کیا ہے واو ہے. و اولی یہاں پہ جو استعمال کیا گیا ہے کہہ رہے مفعول و علامت نصب ہی علیہ. ٹھیک ہے, وقال, تو یہ تو دو مثال ہو گئی رفع اور نصب کی. جر کی مثال دیجئے, کہہ رہے وقال اللہ تعالی ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. لام حرف جر اور اولی جو ہے کہ مجرور و علامت جر ہی الیا لأنہ من ملحقات جمع مذکر سالم. واضح انشاءاللہ. اس کو جمع مذکر سالم مت کہیے ملحقات. فہذا مجرور و علامت جر ہی, دیکھیں دیکھ رہے طریقہ دیکھ رہے ہیں, فہذا مجرور و علامت جر ہی الیا. ومنہا عشرون, کہہ رہے کہ انہی میں سے عشرون ہے, ٹھیک ہے, نہیں کیا ملحقات جو مذکر سالم میں سے. وأخواتہ الی التسعین, اور کہ عشرون ہی نہیں بلکہ اس کے جو اخوات ہیں عشرون ہے نا, ثلاثون, اربعون, الی آپ پہنچ جائیں کہاں تک الی تسعون, 90 تک. تقول جاءنی عشرون رأیت عشرین ومررت بعشرین وکذا تقول فی الباقی, یعنی جو بقیہ اس کے وہ ہیں. واضح انشاءاللہ. ومنہا اہلون, یہی حال جو کیا ہے اہلون کا ہے. ٹھیک ہے, قال اللہ تعالی شغلتنا اموالنا واہلونا. ٹھیک ہے, محل شاہد کیا ہے شغلتنا کا, واہلونا کیا ہے یہاں پر, دیکھیے شغلتنا یہ فعل ہے, نون جو کیا ہے مفعول, اموالنا فاعل, ٹھیک ہے شغلت کا, اور اہلونا کیا ہے یہ عطف ہے کس اموالنا کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی فاعل ہو گیا کہ مطلب حالت رفع میں ہے. تو محل شاہد کیا ہے کہ اہلونا مرفوع ہے و علامت رفع الواو لأنه من ملاقات جمع مذکر سالم. اس طریقے سے
من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ٹھیک ہے، یہاں پر تطعمون کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے اہلیکم، ٹھیک ہے، اہلی منصوب علامت نصب علیہ. اس طریقے سے الا اہلیکم، الا حرف جر، اہلی مجرور علامت جر علیہ. فالاول فاعل والثانی مفعول والثالث مجرور. واضح انشاءاللہ. وہ ترکیب کے لیے آیت اور یہ بھی دیتے ہیں کہ ہم اسی میں سے ہاں کچھ دیتے ہیں. قاعدے مثال. ہاں ایک سوال ہوتا ہے شاید، ہے نا، کبھی پرچہ، ہاں پرچہ نہیں اگر دیکھیں گے تو شاید میرے خیال سے کچھ مطلب آسان سینٹنس ہوتے ہیں اس کا دیتے ہیں، ہمیں جہاں تک یاد آ رہا ہے. وفیہا وابلون وہو جمع لوابل وہو المطر الغزیر. ٹھیک ہے، یہ وابلون کیا ہے کہ وابلون یہ جمع ہے کس کے؟ وابل کے لیے. ٹھیک ہے، وہو المطر الغزیر. اور وابل کی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بارش کو، پانی کو کہتے ہیں وابل. یہ مولا جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے تو مولا کائنات نے ایک شعر کہا تھا. کیا کہا تھا؟ فقدناک یا رسول اللہ فقدتن کفقد الارض وابلھا. کہ پیغمبر اسلام آپ کے جانے سے ہم نے آپ کو ویسے ہی کھو دیا جیسے کہ زمین جو کیا ہے وابل کو یعنی مطر غزیر کو کھو دے. حضرت انشاءاللہ فقدناک یا رسول اللہ فقدتن کفقد الارض وابلھا. حضرت انشاءاللہ یہ وہی وابل ہے. وابل کس کہتے ہیں؟ بہت زیادہ بارش کو. ایک وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مطلب ہے کہ یہ سب ملحقات جمع مذکر سالم میں سے ہیں. عابشرون، وابلون، اہلون کا کیوں؟ اس لیے کہ جمع مذکر سالم کے لیے شرط یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کے لیے یا تو وہ عاقل کے لیے ہو تو جمع مذکر سالم ہوتا ہے، جیسے ہم انسان ہیں، مسلمون، مسلمینہ. یا پھر کیا ہے وہ ایسے صفات میں ہو کہ جو صفات عقلائی ہوں. اور ان میں سے آپ اٹھا کر دیکھیے نا، یہ عشرون ہے، وابلون ہے، یہ سب جو کیا ہے نہ عاقل کے لیے ہیں اور نہ ایسے صفات ہیں کہ جو عاقل کے لیے ہوں. واضح انشاءاللہ. تو اس لیے اس کو کیا کہا؟ ملحق بے جمع مذکر سالم. واضح انشاءاللہ. ومنها ارضون بتحریک الراء، نہیں ارضون نہیں پڑھنا ہے آپ کو، ارضون. واضح انشاءاللہ. ويجوز اسکانها فی ضرورت الشعر. ہاں آپ کہہ رہے کہ اگر ضرورت شعر کی بنا پر، تو ضرورت شعر ایک ایسی ضرورت ہے عرب کے نزدیک کہ جس میں زمین کو آسمان کہہ دیتے ہیں یہ لوگ. ہاں جی. ومنها سنون و بابہ، اور اس کے باب، سنون کے جو بقیہ باب ہیں. پھر یہ بہت سی دلیلوں میں شعر کیوں لے کے آتے ہیں؟ کچھ سمائی ہے بہرحال. ہاں. وہو کل اسم ثلاثی حذفت لامہ. سنون کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہر وہ اسم کہ جس کا لام حذف کر دیا گیا. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. کہہ رہے کہ اصل یہاں پہ اختلاف ہے، سمجھے کہ سنون جو ہے، یہ سنون اس کی مفرد کیا ہے؟ دیکھیے گا. سنون ہے نا، اس میں اختلاف ہے کہ سنون کی اصل کیا ہے. ابھی بتا دیں ان کی صرف اس کی اردو کی کہ اس کی منفرد نہیں ہے، اسی لیے جو ہے ان کو اس میں شامل کیا. اگر اس کا منفرد ہوتا تو اس میں آتا سالم میں. ہاں ہوتا ہے. اس کی تو منفرد. تو اس بتایا نا کہ کیوں اسے جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم اس کو کہتے ہیں یا تو عقل کے لیے، اہل عقل کے لیے استعمال ہو. ایک وجہ یہ. ہاں یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے مفرد کیا ہے؟ سنون. ٹھیک ہے. اس کی مفرد یا تو سنون ہے، یا سنون ہے، یا سنہن ہے بالہا. سنون یا سنہن. ٹھیک ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک قاعدہ ہے کہ جب کبھی مفرد میں کہ جس کا حذف کیا گیا ہو کسی چیز کو، لام کو، اگر اس کا جب جمع بنایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ اپنے مفرد کی طرف جو کیا ہے پلٹ جاتا ہے جو حذف کیا گیا ہو. تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں سنون ہے، سنون، یہاں پر دیکھیے یہاں پر واو کا استعمال یہ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ جو سنون، تب یہاں پہ اختلاف ہے کہ سنون کی جو مفرد ہے یہ سنون ہے یا سنہن ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کی جمع بنائیں گے تو سنوات، آپ نے سنا ہوگا سنوات یہ بھی استعمال ہے. سنوات
سنا ہوگا. اور سنہات، عفواً سنہات، سنہات بھی مستعمل ہے، یعنی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنہن اور سنہن. تو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کہہ رہے کہ یہاں پر لام جو کہ حذف ہوا ہے، لام حذف کر دیا گیا، یعنی واو حرف اس کو لام الفعل کو حذف کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اور جب اس کا جمع بنائیں گے تو وہ لام الفعل جو حذف کیا ہے وہ پلٹ آتا ہے. تو جب آپ سنہن کو اس کے جمع بنائیں سنوات تو دیکھیں واو یہاں پہ پلٹ آیا. اس طریقے سے جب اس کو جمع بنائیں سنہات تو یہاں پہ ہاں اس کا واپس پلٹ آیا. بات ہے انشاءاللہ. لیکن اس کا بھی اعراب کیا ہے، یہ ملحق و جمع مذکر سالم میں سے. اسی چیز کو مصنف ابھی اس کو لکھ دیا تاکہ ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. بات ہے وَهُوَ كُلُّ اسم ثلاثی حذفت لامہ، کہہ رہے کہ ہر وہ اسم ثلاثی کہ جس کا لام جو ہے کیا ہے حذف کر دیا گیا. دیکھیں سنہن اسم ثلاثی جس کا واو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، واو حذف کر کے یہاں پر جمع مذکر سالم کا قاعدہ یہی نہ ہے کہ مفرد میں آپ کیا کرتے ہیں، واو نون اور یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. مسلم ہے نا، جمع مذکر سالم بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، پلس واو نون یا حالت رفع میں اور یا نون حالت جر میں، یہی تو کرتے ہیں. تو مفرد کے ساتھ واو نون جوڑ دیجئے یا نون جوڑ دیجئے تو یہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنون ہے نا، اس کا مفرد کیا ہے، سنون. یا تو یہاں پر کہا تھا کہ لام الفعل حذف ہو گیا، یہ بچ گیا صرف سن، اس کے ساتھ واو نون ملا دیا یا نون ملا دیا سنین، تو کیا ہو گیا جمع مذکر سالم، ملحق بھی جمع مذکر سالم مثلا. تو سنیے کہنے وہ کل اسم ثلاثی حذفت لام، ہر وہ اسم ثلاثی جس کا لام حذف کر دیا گیا. لام سے مراد یعنی یہ لام وہ لام نہیں، لام الفعل کو حذف کر دیا گیا. سنیے وَأُوِّزَ عَنْهَا ہاء التانیث وَلَمْ يُكَسَّرْ، اور اس کے بدلے میں کیا کیا گیا ہو، ہاء تانیث کو کیا کیا گیا ہو، لا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، وَلَمْ يُكَسَّرْ، اور اس کو اس کا جمع مکسر نہ ہوا ہو، توڑ نہ گیا ہو. اللہ ترى ان سن، دیکھیے سنیے غور کیجیے، اللہ ترى ان سنتن اصلها سنون، ہم جو سنتن سنا کہتے ہیں ایک تو یہ سنتن کی اصل کیا تھی، ہاں اس میں سنتن کی اصل کیا تھی، کہہ رہے کہ سنتن کی اصل جو ہے کیا ہے، یا تو سنون تھی او سنہن. اچھا یہ دیکھیے یہاں پہ یہ جو او ہے، یہ او اختیاری یعنی وہ ہے، یعنی تشکیک نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک، تشکیک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اختیار ہے کہ سنہن کی اصل سنہن بھی ہو سکتی ہے اور سنون بھی ہو سکتی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی وہ کفارے والی بات نہیں ہے. جی جبری نہیں ہے، ہاں کفارے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنون اور سنہن بدلیل قولہم فی الجمع بالالف والتاء، اس لیے کہ جب آپ اس کی جمع وہ بناتے ہیں جمع مکسر، جمع مکسر، تو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو جمع جب بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جمع مؤنث سالم جو بناتے ہیں، جمع مؤنث ہاں بالالف والتاء جمع، ہاں تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو الف، ہاں جب اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا اس کی اصل کی طرف پلٹا دیتے ہیں. دیکھیں بدلیل قولہم فی الجمع بالالف والتاء، جب ہاں تو دیکھیں ہم نے کیا کہا، کہہ رہے ہیں کہ سنتن کہ جب آپ جمع بنائیں گے الجمع الف والتاء تو کیا کہتے ہیں، سنوات یا سنہات کہتے ہیں. یہ ایسا کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اصل میں سنہن یا سنون تھا. فلما حذفوا من المفرد اللام، پس جب اس کے مفرد سے لام کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہی الواو او الہا، اور اس کا وہ لام الفعل کیا ہے، اگر کہیے کہ سنتن کی اصل جو کیا ہے سنہن ہے تو ہا ہے، اور اگر کہیں سنون ہے تو واو ہے. وَأُوِّزَ عَنْهَا ہاء التانیث، اور اس کے بدلے میں کیا کیا گیا، ہائے تانیث کو استعمال کیا گیا. ارادو فی جمع التکسیر ان یجعلوہ علی صورت جمع مذکر سالم، تو یہ ارادہ کیا کہ جب اس کی جمع ہو تو اس میں جمع میں اس کی عوض میں ہائے تانیث ہے، کوئی لام الفعل کے عوض میں یہ جو واو حذف کیا گیا یا ہا حذف کیا گیا، اس کے بدلے میں آپ کہیں وہ ہائے تانیث کو استعمال کیا گیا. تو ارادو فی جمع تکسیر ان یجعلوہ علی صورت جمع مذکر سالم، تو جمع تکسیر میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ جمع مذکر سالم کی صورت میں اس کو استعمال کیا. آنی مختوما بالواو والنون، یعنی یہ کہ دیکھیں جمع مذکر سالم میں واو نون پر اختتام کیا کب، جب حالت رفع میں ہو، اور یا نون پر اختتام کیا جب حالت نصب و جر میں ہو. لیکون ذالک جبرا لما فاتہ من حذف اللام، اچھا یہ ایسا کیوں ہے، تاکہ یہ جبران ہو جائے اس چیز کا کہ جو لام الفعل اس کا حذف کیا گیا. یعنی کیا مطلب، کہتے ہیں نا کہ جب حذف ہو تو حذف کے اوپر کوئی چیز دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي نَظَائِرِهِ وَهِيَ عِزَّةٌ وَعِزٌ وَعِزَّةٌ
و عزون و صوبۃ و صبون و قلۃ و قلون و نحو ذالک قال اللہ تعالی الذین جعلوا القرآن عزین. عزین کا مطلب کیا ہے؟ ٹکڑے. ہاں اجزا کر دیتے ہیں جو قرآن مجید کو. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پہ محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کو عزین کرنا، یعنی حالت یہاں پر کیا ہے؟ یہ عزین مفعول ہاں حالت نصب میں ہے اور کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ عزت سنون ہی کی باب میں سے ہے، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ اور حالت رفع میں الف کے واو کے ساتھ. واضح انشاءاللہ. اس طریقے دوسری مثال کہہ رہے انل یمین و ان الشمال عزین. یہاں پر عزین جو ہے کیا ہے؟ یہ بھی مجرور نہیں منصوب ہے. اس میں یہاں پہ اس میں ایک آیت ہے اس کے بعد مہتعینہ. مہتعینہ کی صفت یہ عزین ہے اور مہتعینہ منصوب ہے، لہٰذا یہ بھی جو کیا ہے؟ منصوب ہے. اگر قرآن مجید کو وہ اس کا سیاق و سباق اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پہلے قرآن مجید میں یہ آیت ہے مہتعینہ، اس کے بعد یہ عزین، تو اس کے لیے صفت استعمال ہو رہی ہے. تو جس طرح وہ منصوب یہاں پہ یہ بھی منصوب ہے. شاہد کیا ہے؟ شاہد یہ کہ عزین چاہے وہ زا کے ساتھ ہو یا عدین وہ ذات کے ساتھ، دونوں جو کیا ہے منصوب ہے اور علامت نصب جو کیا ہے؟ یا ہے، جو کہ جمع مذکر سالم میں عام طور سے ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. اس کو ختم کر لیتے ہیں آج. کہہ رہے کہ وَمِنْهَا وَأَفْنُ وَمِمَّا حُمِلَ عَلَى جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ فِي الْإِعْرَابِ بَنُونَ. کہہ رہے کہ جمع مذکر سالم کے پر جو حمل کیے گئے الفاظ انہیں میں سے ایک کیا ہے؟ بنون بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مفرد کیا ہے؟ ابن، بنون. وَكَذَلِكَ عِلِّيُّونَ. اس طریقے سے کیا ہے؟ علیون. ٹھیک ہے. وَمَا أَشْبَهُ مِمَّا سُمِّيَ بِهِ مِنَ الْجُمُوعِ. اور اس کے جو مشابہ وَمِمَّا أَشْبَهُ مِمَّا سُمِّيَ بِهِ مِنَ الْجُمُوعِ. ٹھیک ہے. اور اس کے مشابہ جو چیز ہیں کہ جس کو جمع کہا جاتا ہے. أَلَا تَرَى أَنَّ عِلِّيِّينَ فِي الْأَصْلِ جَمْعٌ لِعِلِّي. ٹھیک ہے. یہ علیین جو ہے کیا ہے؟ اصل میں مفرد اس کی کیا ہے؟ علی. ٹھیک ہے. فنقل عن ذلك المعنى وسمي به اعلی الجنہ. تو اس معنی سے اس کو نقل کر دیا گیا اور اس کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے کو علیین کے نام سے پکارا گیا. وَأُعْرِبَ هَذَا الْإِعْرَابُ نَظْرًا إِلَىٰ أَصْلِهِ. اور اس کے اصل کو دیکھتے ہوئے اس کا یہ اعراب دیا گیا. قال اللہ تعالی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. تو دیکھیں پہلے والے میں لفی علین فی حرف جر داخل ہوا، علین مجرور ہے وعلامۃ جرہ الیا لأنه من ملاقات جمع مذکر سالم. وما ادراک ما علیون. ٹھیک ہے. ما علیون مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ مرفوع علامۃ رفعہ الواو. فعلی ذلک لو سمیت رجلا بزیدون قلت هذا زیدون ورأیت زیدین ومررت بزیدین فتعربه کما تعربه حین کان جمعا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اصل تو یہ دیکھیے زید کے لیے جو جمع ہے زیدون، تو یہ اس میں 3 زید مراد ہے نا. لیکن کہہ رہے کہ اگر آپ کبھی ایسا کریں کہ زیدون کسی کا نام رکھ دیں پھر وہ جمع نہیں، ایک آدمی کو آپ زیدون بلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی جیسے تو آپ کیا کہیں گے؟ حاذا زیدون. تو یہاں پر مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ حاذا سے یہ جمع والا زیدون نہیں جو آپ جس کسی کا نام اپنے جو رکھا ہے، یا کسی کا نام زیدان رکھ دیا. یہاں تو صرف فٹ بال کا زمانہ ہے. زین الدین زیدان ایک وہ پلیئر تھا، تو زیدان نام تھا ہے نا. تو کہہ رہے کہ اگر کسی کا آپ نے زیدان رکھ دیا تو زینات تو دو زید تسنیہ. لیکن کہہ رہے کہ اگر کسی ایک ہی کا نام آپ نے زیدان کر دیا تو اس کا اعراب بھی آپ کو یہی دیں گے ملاقات. جی. فعلی ذلک لو سمیت رجلا بزیدون. پس اگر آپ نے کسی انسان کا نام کیا زیدون رکھ دیا تو قلتا تو اور آپ نے کیا کہا یہ حاذا زیدون ورأیت زیدین ومررت بزیدین فتعربه کما تعربه حین کان جمعا. تو آپ نے گرچہ اس کا نام مفرد ہی کر رکھا ہے لیکن اس کا جب اعراب کریں گے تو آپ کو اعراب آپ کو جمع مذکر سالم کا ہی جو ملحق ہے والا ہے وہی دینا ہوگا. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمع مؤنث سالم کا